بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 82 نمبر کا سبق پڑھیں گے۔ العاملۃ الامینۃ، دیانت دار ملازمہ، دیانت دار ملازمہ، العاملۃ الامینۃ۔ تو شروع کرتے ہیں اسے۔ اشترت سیدۃ من متجر ثیابا وجوارب ومنادیل ودفعت ثمنها وانصرفت۔ کیا مطلب اس کا ترجمہ ہوگا، ایک خاتون نے کسی دکان سے کچھ کپڑے، موزے اور رومال یعنی دستی خریدے۔ اشترت، خریدے۔ یہ پورا کیسے کٹے گا ایک باری میں، ایسے۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ کچھ کپڑے، جوارب، جورب کی جمع ہے، منادیل، مندیل کی جمع ہے، ثیابن، ثوب کی جمع ہے، ودفعت ثمنها، اور اس کی قیمت ادا کی، وانصرفت، اور چلی گئی، یعنی اس کے پیسے ادا کیے اور چلی گئی۔ ثم دخلت دکانا للحلویات واشترت انواعا من الکعک والفطیر۔ کیا مطلب، ایک باری میں نہیں مٹ رہا، شاید ایسے ہی بھیجنا پڑے گا اس سے۔ پھر وہ ایک مٹھائی کی دکان میں داخل ہوئی، اور اس نے کچھ قسم کے بسکٹ اور کیک خریدے۔ دیکھیے، کاک بھی کیک کو کہتے ہیں، فطیر بھی کیک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں تو ایک کا ترجمہ بسکٹ کر لیا اور ایک کا ترجمہ کیک کر لیا، باقی ان کے معنی قریب قریب ہیں۔ پھر وہ ایک مٹھائی کی دکان میں گھسی اور اس نے کچھ قسم کے کیک اور بسکٹ خریدے۔ واشترت ولما ارادت دفع الثمن لم تجد کیس نقودها، اور جب اس نے ارادہ کیا اس کے پیسے دینے کا، پیسے ادا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی پیسہ ادا کرنے لگی، تو اس نے پایا کہ اس کے نوٹوں کا بیگ نہیں ہے، تو اسے نوٹوں کا بیگ نہیں ملا۔ فرجعت الى متجر الثیاب وسألت عنہ العاملۃ، تو وہ کپڑوں کی دکان میں واپس گئی، اور عنہ جو ہے یہ بیگ مراد ہے، اس سے عنہ سے مراد ہے بیگ، اور بیگ کے بارے میں ملازمہ سے سوال کیا۔ وہاں پہ جو ملازمہ تھی یعنی فیمیل امپلائی تھی، اس سے پوچھا، کیا پوچھا کہ میرا بیگ کہاں ہے؟ فقالت لها، تو ملازمہ نے اس کو بتایا، اس خاتون سے کہا، انکی یا سیدتی نسیتہ علی هذا النصد وقد اخذہ صاحب المتجر لیحفظہ لک حتی ترجعی وتأخذیہ۔ کیا کہا اس نے کہ بے شک آپ اے خاتون اس کو بھول گئی تھی، اس کاؤنٹر پر، نزد کہتے ہیں کاؤنٹر، کہ آپ اس کو اس کاؤنٹر پر بھول گئی تھیں، اور اس کو دکان کے مالک نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا آپ کے لیے، تاکہ جب آپ لوٹیں تو وہ آپ ان سے لے لیں، یعنی آپ کے لیے انہوں نے اپنے پاس اسے حفاظت سے رکھ لیا تاکہ جب آپ لوٹیں تو ان سے وہ چیز لے لیں۔ تأخذیہ، فذهبت الیہ السیدۃ، تو عورت اس شخص کے پاس گئی یعنی صاحب دکان کے پاس، وأخذت منہ الکیس، اور اس سے بیگ لے لیا، اسے بیگ جو تھا، تھیلا جو تھا لے لیا۔ ففتحتہ، اور اس کو کھولا، پھر اس نے اس کو کھولا،
وعدت نقودها اور نوٹوں کو گنا، عد یعد گننا اور نوٹوں کو گنا، فوجدتها کما کانت تو اس نے ان کو ویسا ہی پایا جیسے وہ تھے، یعنی اتنے ہی تھے جتنے اس نے رکھے ہوئے تھے اس میں۔ فشکرت العاملۃ علی امانتها وشکر صاحب المتجر وخرجت مسرورۃ تو اس عورت نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اس کی دیانت داری پر، اس کی امانت داری پر، اور دکان کے مالک کا بھی شکریہ کیا اور خوشی خوشی وہاں سے نکل گئی۔ ثم عادت الى دکان الحلویات پھر وہ مٹھائی کی دکان میں واپس آئی۔ فاخذت ما اشترته تو اس نے وہ قیمت ادا کی جو اس نے خریدا تھا، یعنی جو چیز خریدی تھی۔ فاخذت ما اشترته تو اس نے وہ چیز لے لی جو اس نے خریدی تھی۔ ہاں، اخذت لے لینا، تو اس نے وہ چیز لے لی جو اس نے خریدی تھی۔ ودفعت ثمنها اور اس کے پیسے ادا کیے اور اس کے پیسے کو یعنی اس کی پیمنٹ کر دی۔ ورجعت الى المنزل اور گھر واپس لوٹی۔ واخبرت اولادها اور اپنے بچوں کو بتایا بهذه الحکایت اس قصے کو، یعنی اپنے بچے کو یہ قصہ سنایا۔ واخبرت اولادها بهذه الحکایت اور اپنے بچوں کو یہ قصہ سنایا۔ فاثنوا علی العاملۃ ومدحوها تو ان بچوں نے اس ملازمہ کو سراہا اور اس کی تعریف کی۔ اما صاحب المتجر فکافأہ اما صاحب المتجر فکافأہ کیا مطلب کہ دکان کے مالک نے اس کو انعام دیا، اس کو انعام دیا۔ فکافأہ العاملۃ یہ پیچھے سے دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ اما صاحب المتجر فکافأ العاملۃ وزاد فی راتبها جزاء امانتها کیا مطلب کہ جہاں تک بات رہی دکان کے مالک کی، بہرحال دکان کے مالک نے ملازمہ کو انعام دیا اور اس کی سیلری کو، راتب کہتے ہیں سیلری، تنخواہ، اور اس کی سیلری کو اس کی امانت داری کے بدلے میں بڑھا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے امانت داری کا صلہ، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے 2 نمبر پہ بسکویت کر کے لکھ رکھا ہے، بسکویت، اور جو یہ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کاک کا، اور جو تیسرے نمبر حاشیہ ہے وہ فطیر کا یہاں پہ لکھ رکھا ہے حاشیے میں کہ نوع جید من الخبز، یعنی ایک اچھی جو ہے روٹی ہوتی ہے، یعنی جو میٹھا بسکٹ جو ہے وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں نے معنی بتا دیے، قریب قریب آتے ہیں، کاک اور فطیر۔ تو یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔